آج کی ہماری نشست کا آغاز اس نام سے ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، ارندھتی رائے، جو اپنے افسانوی اور صحافتی تحریروں کی بدولت ہندوستان سے تعلق رکھنے کے باوجود آج پوری دنیا بھر میں جانی اور مانی جاتی ہیں، جن کی تحریریں سامراج اور سامراجی عناصر کے خلاف بھرپور مزاحمتی آواز مانی جاتی ہیں۔ آج کی ہماری نشست میں ان کے پہلے ناول دی گاڈ آف اسمال تھنگز پر بات ہوگی، جس کا اردو ترجمہ سسکتے لوگ کے نام سے کیا گیا ہے۔ ان کو اس ناول پر بکر پرائز سے نوازا گیا تھا۔ یہ کہانی ہے کیرلا کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک شامی عیسائی گھرانے کی۔ اس گھرانے کے چند کرداروں کی جو سماج کے ایسے تاریخی اور سماجی عناصر کی عکاسی کرتے ہیں جن کی بدولت سماج میں ذات پات، مذہب اور طبقاتی بنیادوں پر چند لوگوں کو حکومت کرنے اور استحصال کرنے کا حق فراہم کیا جاتا ہے، جبکہ ایک بہت بڑے طبقے سے جینے کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ کہانی کا جو ایک بنیادی نقطہ ہے وہ ایسے استحصالی عناصر کو اجاگر کرتا ہے، ان کو سامنے لاتا ہے، تو کس طریقے سے ان کو پیش کیا گیا ہے اس کے لیے ہم اس کہانی کے چند کرداروں پر بات کریں گے، اور پھر انہی کرداروں کے ذریعے ہی بات واضح ہو جائے گی۔ اس میں کہانی میں جو دو کردار ہیں جن کے ارد گرد کہانی بنی گئی ہے وہ دو جڑواں بھائی بہن ہیں، راہل اور ایستھا، اور ان کی اگر بات کی جائے ان دو کرداروں کی تو یہ ایک ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں جو کہ شاید کوئی بھی بسر نہ کرنا چاہے، سماج سے دھتکارے ہوئے، سماجی طور پر بیگانگی کا شکار، اور ان کی ذات جسے ہم شکستہ ذات کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر کہانی کے پورے تناظر میں دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک ایسے گناہ کا کفارہ ادا کر رہے ہیں جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں ہے، وہ ایسی زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں، یا ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ تو اس کے لیے ہم ان سے جڑے کچھ اور کرداروں پر بات کریں گے جس سے یہ ساری بات واضح ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا جو ایک اہم کردار ہے وہ ان کی ماں کا کردار ہے جس کا نام امو ہے، اور یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک شامی عیسائی گھرانہ ہے۔ یہ گھرانہ اپنے گاؤں میں ہر حوالے سے معتبر مانا جاتا ہے، مذہبی حوالے سے بھی، معاشی حوالے سے بھی، اور سماجی رتبے کے طور پر ان کا سماجی رتبہ جو ہے وہ مذہبی، سماجی ہر حوالے سے ایک مضبوط اور اونچا گھرانہ ہے۔ تو ایسے گھرانے کی ایک بیٹی، وہ اس گھرانے کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں، جو آپ کہہ لیں کہ جو اصول چل رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف بغاوت کرتی ہیں۔ وہ اپنی پسند کی شادی کر لیتی ہے۔ صرف یہ ایک بات نہیں کہ وہ اپنی پسند کی شادی کر لیتی ہے، بلکہ وہ ایک ہندو لڑکے سے شادی کر لیتی ہے، اور یوں وہ اپنے پیچھے ہر چیز کو ڈال کر آگے چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ فیصلہ اس کے حق میں اچھا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے شوہر کا کردار اچھا نہیں ہوتا، وہ ایک شرابی ہوتا ہے، اور بالآخر یہ شادی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو لے کر واپس اپنے گھر لوٹ آتی ہے، اپنے ماں باپ کے پاس۔ تو اس نے تو بغاوت کر دی۔ اب یہاں سے جو دو بچے ہیں راہل اور آستھا، وہ یہاں آتے ہیں۔ یہاں پر اس کے گھر میں امو کے ماں باپ ہیں، اس کے خالہ ہے، اس کا بھائی ہے، تو ایک بھرا پورا خاندان ہے۔ تو اس بھرے پورے خاندان میں ان بچوں کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے وہ کچھ خاص اچھا رویہ نہیں ہوتا۔ ایک تو ان کی ماں کی بغاوت کی وجہ سے، اور دوسرا وہ مخلوط نسل مانے جاتے ہیں، یعنی آدھے کرسچن اور آدھے ہندو۔ اور جو کہ امو کی خالہ ہوتی ہے جس کا نام یہاں پر بیبی کوچاما ہے، وہ یہی سوچتی ہے کہ کوئی بھی ان دونوں بچوں کو پسند نہیں کرے گا۔ وہ اپنی سوسائٹی کے حوالے سے یہ بات سوچتی ہے کہ ان کی سوسائٹی میں کوئی بھی ان دو بچوں کو پسند نہیں کرے گا۔ تو اب یہاں پر باقی کرداروں کا زیادہ تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بات کو مختصر رکھنا ہے، صرف مصنفہ کے ایک خیال تک پہنچنا ہے۔ تو جیسے میں نے بھی ایک کردار کا ذکر کیا، بیبی کوچاما، جو کہ یہ سوچتی ہے کہ ان بچوں کو ہماری سوسائٹی میں کوئی بھی قبول نہیں کرے گا،
تو کوئی اور قبول کرے یا نہ کرے وہ خود ذہنی طور پر ان کو قبول نہیں کرتی، اور وہ اس چیز کو چھپاتی بھی نہیں ہے، وہ اپنے عمل سے اپنی باتوں سے ہمیشہ ان دونوں بچوں کو اس چیز کا احساس دلاتی رہتی ہے کہ ان کی ماں نے جو عمل کیا تھا، جو بغاوت کی، وہ ایک کوئی اچھی چیز نہیں تھی، اور اب وہ چونکہ ان کا باپ جو ہے وہ ایک ہندو ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کو بچوں کو ناپسندیدہ بنا رہی ہیں، اور یہ اس چیز کا وہ بار بار اظہار بھی کرتی رہتی ہے۔ بی بی کچامہ کا اپنے کردار کے حوالے سے جو مصنفہ نے لکھا، اس نے باغبانی کی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے اور ساتھ میں مذہبی تعلیم بھی، اور اسی مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے دوران جوانی میں اسے ایک پادری سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن وہ کبھی اس کا اظہار نہیں کر پاتی، اور یوں ایک وہ نامراد عاشق بن کر ساری زندگی کنواری بن کر گزار دیتی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس کردار میں جو یہ ایک تناؤ ہے، جو جس کی وجہ سے وہ ان دونوں بچوں کو کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی، امو کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ خود کبھی بغاوت نہیں کر پاتی، خود اس طریقے سے اس کی محبت کامیاب نہیں ہوتی، اور یہی وجہ اس کے اندر ایک لحاظ سے نفرت بن چکی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک بویاوی ذہنیت کی مالک ہوتی ہے، جس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سماج کے اندر جو طبقے بنائے گئے ہیں، ہر ایک کو اپنے طبقے کے اندر رہنا چاہیے، غریب کو یہ حق حاصل نہیں ہو کہ وہ کو اونچی بات سوچے یا اونچا کام کرے۔ اسی طرح وہ بچوں کو اور امو کو اور سب کو پر نظر رکھتی ہے کہ وہ اپنے گاؤں کے جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، دلت وغیرہ، ان کے ساتھ زیادہ میل جول نہ بڑھائیں۔ تو یہیں پر ایک اور کردار سامنے آتا ہے، ویلوتھا کا کردار، جو کہ ایک نوجوان ہے، اور وہ اپنے باپ کے ساتھ ان کے گھر میں مختلف کام وغیرہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب وہ دونوں باپ بیٹا دلت طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہندو سماج میں یہ چیز ہے کہ جو دلت ہیں وہ بالکل چھوٹی ذات مانی جاتی ہے، ایک ایسی ذات جو سماج کی گندگی تو صاف کر سکتی ہے لیکن انہیں اور انسانی حقوق حاصل نہیں ہیں، جبکہ یہ گھرانہ شامی عیسائی گھرانہ ہوتا ہے، اور عیسائی تعلیمات میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جو ذات پات سے وابستہ ہو، لیکن چونکہ کلچر اور سماج کا ایک رویہ ایسا بن چکا ہوتا ہے، تو اس گھرانے میں بھی ان کے ساتھ وہی رویہ رکھا جاتا ہے جو دوسرے سماج میں ان کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اب جب امو واپس آتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، یہاں رہ رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک بار پھر بغاوت کرتی ہے، وہ ایک بار پھر محبت کر بیٹھتی ہے، اور اب کی بار اس کی جو محبت ہوتی ہے وہ اس ویلوتھا کے ساتھ ہوتی ہے جو کہ وہ دلت لڑکا ہے۔ وہ دونوں راتوں کو چھپ کر ملتے ہیں اور کسی کو اس چیز کی خبر نہیں ہوتی۔ ایسے میں اس لڑکے کے باپ کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ اس گھرانے کی بیٹی کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اور وہ دونوں چھپ کر ملتے ہیں، اور اس کے باپ کے اندر ایک طرح کا احساس گناہ جاگتا ہے کہ میرا بیٹا بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ یہ صدیوں کی غلامی کا ایک اثر ہوتا ہے اس کے باپ کے اوپر، جو اس کو یقین دلاتا ہے کہ اس کا بیٹا فطری محبت نہیں کر رہا، بلکہ دو انسانوں کا پیار کرنا کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ اونچے سماج کی لڑکی کے ساتھ محبت کر رہا ہے، تو یہ اس کا بہت بڑا گناہ ہے جو نہ تو ہمیں اس دنیا میں سکھ سے رہنے دے گا اور نہ ہی اگلی دنیا میں ہماری بخشش ہوگی۔ اسی ڈر سے اس کا باپ آ کر اس کی امو کی خالہ کو یہ بات بتاتی ہے کہ یہ دونوں اس طرح سے چھپ کر ملتے ہیں۔ اب وہ بیبی کوچامہ وہ تو ویسے ہی پہلے اس سے نفرت کرتی ہوتی ہے، اور اب یہ ایک بہت بڑی بات اس کے سامنے آتی ہے، اور ساتھ میں اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اب کی بار تو کوئی اونچے گھرانے کا بندہ بھی نہیں ہے، بلکہ بالکل نچلی طبقے نچلی ذات کا فرد ہے، تو یہ بات اس کے اندر مزید غم و غصہ پیدا کر دیتی ہے، اور وہ تھانے جا کر ویلوتھا کے خلاف مقدمہ درج کرا دیتی ہے، اور یہیں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس آتی ہے اور پھر وہ ویلوتھا کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی تعاقب میں پکڑنے میں وہ اس پر تشدد کرتے ہیں، اور بالآخر وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو اس کہانی کو بس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، ہم اس کے چاند ایک پہلو پر ہی بات کریں گے، اور بھی کافی اس کے حصے ہیں اور بھی پہلو ہیں، تو وہ صرف ہم پڑھنے والوں پر چھوڑ دیتے ہیں۔
اچھا خضر، ابھی آپ نے ذکر کیا کہانی میں کہ وہ جو ویلتھا کا باپ ہوتا ہے وہ خود ہی جا کے کوچما کو بتا دیتا ہے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ آپ کی مطلب بھانجی سے محبت رکھتا ہے. تو آیا کون سے وہ عوامل تھے یا وہ کون سی طاقتیں تھیں یا وہ کون سا خوف تھا جس نے اس کو مجبور کر دیا کہ وہ خود جا کے اپنے بیٹے کی جو ہے وہ شکایت کر دے، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا انجام کبھی بھی بخیر نہیں ہوگا. یہی تو لطف کی بات ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو بھی نظام قائم کیے جا چکے ہیں سیاسی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، یا کوئی بھی طاقت کا نظام ہے جو آج چل رہا ہے، جو صدیوں پہلے قائم کیا گیا، اس کو قائم کرنے کے پیچھے جو ایک عوامل ہے ان میں سے ایک بڑا جو آپ کہہ لیں ایک پہلو ہے، وہ خوف کا پہلو ہی ہے کہ ایک ایسا خوف پیدا کر دیا جائے کہ اس ایسے خوف کا حصار پیدا کر دیا جائے کہ جس کے اندر رہنے والے کبھی اس کو توڑ ہی نہ پائیں، اس سے باہر نکل ہی نہ سکیں. اگر ہم اسی کی بات کریں کردار کی، جو ابھی جس پر بات ہو رہی ہے، اب وہ ایک دلت کردار ہے، اور ہم یہ پڑھتے ہیں کہ تاریخی طور پر یہ کوئی آج کا ذات پات کا نظام نہیں ہے، بلکہ یہ بہت پہلے کا ہے. کئی صدیوں پہلے اس کو بنایا گیا اس نظام کو، اور اس نظام کو بنانے والے جو تھے وہ لوگ تھے جو باہر سے آئے، جنہوں نے یہاں کی مقامی آبادی پر حملہ کیا، فاتح بن گئے، اور پھر انہوں نے یہاں پر ایک ایسا نظام قائم کیا کہ خود کو اونچی ذاتوں میں انہوں نے رکھ لیا، اور جو یہاں کے مقامی لوگ تھے انہیں بالکل پیچھے دھکیل دیا. اور اس کی ساتھ انہیں اس کام کے نہ صرف انہیں ایک چھوٹی ذات بنا دیا، بلکہ ان کے ساتھ مخصوص کر دیا کہ وہ صرف سماج کی گندگی صاف کریں گے، وہ ایسے کام کریں گے جو کوئی بھی عام آدمی ویسے کرنا نہیں چاہتا. تو اس طریقے سے ایک تو انہیں آپ کہہ لیں کہ ایسے کاموں سے چھٹکارا حاصل ہوا کہ وہ اس طرح کے جو غلیظ کام کہہ لیں یا عام معمولی کام ہیں ان سے ان کی جان چھوٹ گئی. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری سمجھا کہ یہ اسی طریقے سے چلتا رہے، تو اس کو اصول بنا دیے، ضوابط بنا دیے، اور ان کے اوپر مذہب کا ٹھپا لگا دیا. اب جو بھی جس ذات میں پیدا ہوتا ہے اور وہ پروان چڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو اس کو یہ چیز باور کرائی جاتی ہے کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ خدا ایسا چاہتا ہے، کہ ایک برہمن کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف مذہبی جو کام کاج ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہے. اسی طرح ایک شودر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سماج کی گندگی صاف کرے، اور وہ اونچی ذات والے کے نہ گھر کا پانی پی سکتا ہے، نہ اس کے کپڑوں کو چھو سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کے قدموں کے نشانوں پر بھی نہیں چل سکتا. اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر اس کا دنیا میں بھی بہت برا انجام ہوگا، اور آخرت میں بھی اس کو کچھ اچھا صلہ نہیں ملے گا. تو یہ چیز، یہ خوف جب قائم کیا گیا اس کی وجہ یہی تھی کہ کوئی اس نظام کو توڑ نہ سکے، کیونکہ یہ کوئی فطری بات تو تھی نہیں. یہ تو صرف جو فاتحین تھے انہوں نے اپنی طاقت، اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے اس کو ایک کہہ لیں کہ ایک جواز فراہم کیا کہ ایسا ہے. تو اب کوئی بھی کل کو اٹھ کے یہ کہہ سکتا تھا کہ ایسا نہیں ہے. ایک عام آدمی، ایک دلت یا کوئی بھی ہو، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے کس بنیاد پر جینے کا حق چھینا جا رہا ہے، مجھ سے کس بنیاد پر میرے انسانی بنیادی حقوق چھینے جا رہے ہیں. تو بغاوت کا جو خوف ہے وہ تو رہتا ہی رہتا ہے. تو انہوں نے اپنے خوف کو کہ کوئی بغاوت نہ کرے، اس خوف کو الٹا دیا ان لوگوں کے اوپر، اور ان کے اوپر یہ ایسا نظام لاگو کر دیا کہ وہ چاہ کر بھی اس کو توڑ نہیں سکتے، اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اور یہ آج بھی اسی طرح سے جاری ہے. اور یہ صرف یہاں چونکہ ہم بار بار دلت کی یا ان ذات پات کے نظام کی اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ اس ناول میں مصنفہ نے اسی کو سامنے پیش کیا ہے. لیکن کسی بھی ناول نگار کا مقصد صرف ایک چھوٹے پہلو کو پیش کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو صرف ایک ترجمانی کرنے کے لیے وہ کردار کو تخلیق کرتے ہیں، اور وہ جو بھی اس دنیا میں اس وقت چل رہا ہے نظام، وہ اسی طرح کی ہی طبقات کی بنیاد پر چل رہا ہے. کہیں پر مذہبی طبقات ہیں،
کہیں پر معاشی طبقات ہیں، معاشی طبقات تو خیر پورے معاشرے میں امیر غریب کا جو ہے وہ کسی بھی سمت میں چلے جائیں، یہ طبقاتی نظام تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور یہ آج بھی اسی طرح سے قائم ہے، اور اسی اس کو تقویت دینے کے لیے کبھی مذہبی طبقات بھی ساتھ جوڑ دیے جاتے ہیں، کبھی نسلی طبقات بھی جوڑ دیے جاتے ہیں، تو اور بھی جو ہم دیکھتے ہیں طبقاتی نظام چل رہے ہیں معاشرے میں، تو وہ اس کے ساتھ جوڑ کر اس کو ایک اچھی خاصی طاقت فراہم کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ نظام ہمیشہ قائم رہے، طاقتور جو ہیں وہ ہمیشہ طاقتور رہیں، حکومت کرنے والے ہمیشہ حکومت کرتے رہیں، تو اس کو بنیاد فراہم کرنے کے لیے اس طرح کے جواز فراہم کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ویلوتھا کا باپ ہوتا ہے وہ خود ہی پھر جا کر، حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، لیکن اس کو اس سے بھی بڑا خوف نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس خوف کے زیر اثر جا کر یہ بات واضح کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے لگ جائے، تو پھر اس کے ذہن پر مختلف طرح کے خوف، کبھی نسل کا خوف، کبھی مذہب کا خوف، کبھی خطے کا، کبھی وطن کا، کبھی تو اس طرح کے سارے خوف وہ کر دیے جاتے ہیں، اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں اس چیز کے خلاف ہوا تو میرا مذہب مجھے معاف نہیں کرے گا، میرا وطن مجھے معاف نہیں کرے گا، میری نسل مجھے معاف نہیں کرے گی، تو میری زبان مجھے معاف نہیں کرے گی، تو وہ پھر اس میں ہمیشہ جکڑا ہی رہتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے چونکہ میں پیدا ایسا ہوا ہوں، اور یہ میرا پیدائشی طور پر میرا یہی کردار بنتا ہے کہ میں اسی کے ساتھ ہی جڑا رہوں۔ اچھا، اب اس ناول میں ہم دیکھتے ہیں پولیس کا کردار دکھایا گیا، جبکہ پولیس ہمارے یہاں پر ایک مانا جاتا ہے کہ ایک حفاظتی نظام لے کر آتی ہے، لیکن انہوں نے جو مطلب جس طریقے سے دکھایا، ہم ان کو واچ ڈاگ کے ٹرم سے دیکھ سکتے ہیں کہ واچ ڈاگس کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ اس کا اروندھتی رائے نے بھی اس پر بڑے اچھے طریقے سے لکھا ہے، صرف اس ناول میں بھی نہیں، اس کے اور بھی جو تحریریں ہیں ان میں بھی اس نے ان چیزوں پر لکھا ہے۔ اگر ہم دیکھیں یہ حفاظت کرنا اور اس طرح کے جو دوسری چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا آپ کہہ لیں کہ پردہ ہی ہوتا ہے، جس میں بہت سارے حقائق کو اس پردے کے پیچھے چھپایا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں، جب سے اس طرح کے ادارے وجود میں آئے ہیں، تو ان اداروں کا واضح مقصد ہی یہی تھا کہ وہ طاقتور کو حفاظت فراہم کریں، اس کے مال کو، اس کی جان کو، اس کی طاقت کو، اس کے تخت کو حفاظت فراہم کریں۔ کس سے حفاظت فراہم کریں؟ عام آدمی سے۔ وہ کیونکہ جیسے پہلے بھی مسلسل میں ایک ہی بات کرتا آ رہا ہوں کہ خوف ایک ہی ہوتا ہے کہ کوئی اٹھ نہ کھڑا ہو جائے، تو ایسی صورت میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں، چاہے ان کے اوپر آپ مذہب کا خوف لاد دیں، نسل کا، قوم کا، ملک کا، کسی طرح کا بھی، لیکن جب وہ ایک ایسی ابتر زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر ان کے اندر خود بخود ریزسٹنس پیدا مزاحمت، ریزسٹنس، مزاحمت پیدا ہوتی ہے، اور وہ خود اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنا حق مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ضروری ہوتا ہے کہ کوئی ڈنڈے والا بھی سر پر مطلب ہو۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خوف کو طاقت دینے کے لیے طاقتور کا ہونا ضروری ہے؟ طاقتور ہونا ضروری ہے کہ جب باقی ساری چیزیں ناکام ہو جائیں تو پھر یہ ڈنڈا بھی پاس رہے کہ وہ کسی بھی وقت لاگو کیا جا سکتا ہے، وہ کسی بھی وقت اس کی مدد سے، یوں کہیں کہ پھر بزور بازو پیچھے دھکیلا جاتا ہے۔ چلیے ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم نظام حفاظتی انتظامات کے تحت بناتے ہیں ادارے، بیسیکلی یہ ان اعلیٰ طبقوں کی ہی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں بجائے چھوٹے طبقوں کے۔ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ حفاظت تو ان کی ہونی ہے۔ حفاظت جو ہے عام آدمی، دیکھیں اگر عام زندگی کے معاملات میں دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک بات کی جاتی ہے، عام کہاوت جو عام لوگوں میں بات ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو بھی ہسپتال اور تھانے کے چکر نہ لگوائے، کیونکہ یہاں ان دو جگہوں پر جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ ہر حوالے سے، یعنی آپ کے کپڑے تک بھی اتر جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اگر ہم دیکھیں، اگر ہسپتال کو دیکھیں تو ہم ڈاکٹر کو مسیحا کہتے ہیں،
لیکن وہاں بھی عام آدمی کہتا ہے کہ اللہ مجھے اس طرف نہ لے کر جائے. اور تھانے کی بات کریں تو اس کا بھی یہی ہے کہ وہاں تو ہماری حفاظت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. عام شہری جو ہوتا ہے وہ جب سڑک پر نکلتا ہے وہ دور سے دیکھتا ہے پولیس والے کو تو وہ ادھر سے ہی واپس موڑ جاتا ہے، یا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ان کی نظر مجھ پر نہ پڑے. تو اس میں یہ ہے کہ جو حفاظت والی بات کی جاتی ہے وہ صرف کہنے کی حد تک ہوتی ہے. اس کے پیچھے اس طرح کا پورا نظام بنایا جاتا ہے کہ حفاظت تو کی جا رہی ہوتی ہے لیکن کس کی، یہ ایک الگ بات ہے. آج کی ہماری نشست یہیں برخاست ہوتی ہے. تو جو ہمارے سامع ہیں ہمیں سن رہے ہیں وہ ارندھتی رائے کی اس بات پر غور کریں، اس سوال پر غور کریں کہ حفاظت کہاں ہے اور کیسے ہے، اور اس طبقاتی نظام پر غور کریں کہ یہ طبقات کیوں ہیں اور کس وجہ سے ہیں اور ان کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے. اللہ حافظ.